بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں خاندانی ہونے کی یہ نشانی ہے کہ آدمی کو اس کے پرانے ملازم بھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ امی بھی ایک خاندانی خاتون تھی۔ وہ نوکروں کو پیار سے رکھتی تھی، ان کو اپنے بچوں سے پہلے کھانا دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس پرانے نوکر بھی ابھی تک ٹکے ہوئے تھے۔ ہم بچوں پر میری والدہ کی تربیت کا بہت اثر تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، سبھی سلجھو، امن پسند اور باادب تھے۔ ہماری ماں نے یہ سکھایا تھا کہ کبھی غریبوں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا اور نہ ہی غریب رشتہ داروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ لیکن والد صاحب امی سے کچھ مختلف سوچ رکھتے تھے کہ وہ اعلیٰ افسر تھے۔ ہمارے ایک ہی چچا تھے، بدقسمتی سے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، لہٰذا کریانے کی دکان کھول لی کہ روزی روٹی ہر حال میں کرنا ہی ہوتی ہے۔ یوں ہمارے اور ان کے درمیان طبقاتی فرق پیدا ہو گیا۔ چچا جان کی دکان اگرچہ ٹھیک ٹھاک چلتی تھی، ان کے گھر کا گزارا بخوبی ہو جاتا تھا، لیکن میرے ابو افسری ملنے کے بعد سے سٹیٹس کو اہمیت دینے لگے تھے اور اپنے سگے بھائی سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن میری والدہ کو ابو کی یہ عادت پسند نہ آئی۔ آفیسر کے بچے میں اگر نخوت و غرور ہوتا ہے تو والدین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میری ماں سیدھی سادی عبادت گزار خاتون تھی، وہ انسان کو انسان ہی سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی اور اپنے غریب رشتہ داروں سے قطع رحمی نہیں سکھائی۔ ہم چچا کے گھر آتے جاتے اور ان کے بچوں سے پیار اور محبت سے ملتے تھے۔ چچا اپنے آبائی مکان میں مقیم تھے جو 5 مرلے کا تھا اور پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، جبکہ والد کو سرکاری بنگلہ ملا ہوا تھا جو کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ ہمارے پاس گاڑیاں تھیں اور نوکر چاکر بھی، لیکن والدہ صاحبہ کی تربیت کی وجہ سے ہمیں مغرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میرے سب سے بڑے بھائی محسن ہم سب سے زیادہ خوبصورت، ذہین اور فطین تھے، مگر صاف کو، نڈر اور منہ پھٹ تھے، تبھی ان کے اکثر لوگوں سے نہیں بنتی تھی۔ جہاں بیٹھے ہوتے تھے سب سے الگ تھلگ نظر آتے۔ پڑھائی میں وہ تیز تھے، کلاس میں اول آتے تھے۔ ان کو سب سے زیادہ چچا جان کے گھرانے سے شغف تھا۔ فارغ وقت میں وہاں چلے جاتے اور زیادہ تر چچا کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے۔ میرے والد کو اپنے افسر ہونے کا ہی کچھ زیادہ احساس تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کمتر سمجھتے تھے۔ وہ ہمارے چچا کے گھر آنا جانا اور ان کے بچوں کے ساتھ ملنا جلنا قطعی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیں بھی منع کرتے۔ ابو نہ کسی کو اپنے حلقے میں یہ بتاتے کہ میرے بھائی کی کریانے کی دکان ہے یا یہ کہ میرا کوئی بھائی بھی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے بھائی اور بھتیجوں کا تعارف کروانا اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ محسن چچا کے گھر گیا تھا تو سخت خفا ہوتے، کہتے کہ ان لوگوں کے ساتھ میل جول سے بھی کبھی بھی تم لوگوں کے رشتے اچھے گھرانوں میں نہیں ہو سکتے، جبکہ میں تم لوگوں کے رشتے خاندان سے باہر اعلیٰ افسروں کے گھرانوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ گھرانوں کے لوگ رشتے ناطے کرنے سے پہلے یہ چھان پھٹک بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے رشتہ جوڑ رہے ہیں ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کہتے تھے کہ کاش یہ بھی پڑھ لکھ کر افسر بن جاتا تو میرے لوگوں کے سامنے ایسی سبکی نہ ہوتی۔ گویا ابو جان کی نظر میں دیگر پیشوں کی کوئی حرمت نہ تھی، وہ تو بس آفیسر ہونے کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ابو جان کی نخوت کے سبب چچا اب ہمارے گھر نہیں آتے تھے اور نہ ان کے بچے ہمارے گھر آنا پسند کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب سگا تایا ہی منہ نہ لگائے تو کیوں کر ان کا دل کرتا آنے کو۔ البتہ جب امی اور ہم لوگ ان کے گھر جاتے تو ہماری بہت آؤ بھگت کرتے اور بہت تپاک سے ملتے تھے۔ امی نے ان لوگوں سے اپنے طور پر ناطہ رکھا ہوا تھا، ان کی خوشی غمی میں از خود شریک ہوتی تھی، لیکن محض ابو جان کی خفگی کے خوف سے کھلم کھلا ان سے نہیں ملتی تھی۔ یوں ہمارے خاندان میں عجیب سے احساسات اور رواج پا گئے۔ ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے ملتے تھے، ان سے پیار بھی کرتے تھے اور اس بات کو سب سے چھپاتے بھی تھے۔ اپنے باپ کے اس طرز سے ہم خوش نہ تھے، بس چلتا تو ان کی سوچ ہی بدل دیتے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ہم بڑی کلاسوں میں پہنچ گئے۔ حسن بھائی نے MBA کر لیا تو ان کو ملک سے باہر جانے کی سوچی۔ ابو چاہتے تھے کہ وہ کسی اعلیٰ افسر کی بیٹی سے شادی کر لیں اور اس کے ذریعے باہر نکل جائیں، اس لیے انہوں نے کافی تگ و دو کی۔ والد صاحب اعلیٰ افسران کی مما فیملی دعوتیں کرتے۔ یہ ایسے افسر تھے جو اپنے بچوں کے لیے ہونہار نوجوان کی تلاش میں تھے اور اپنے ہونے والے داماد کو بیرون ملک بھجوانے کی استطاعت بھی رکھتے تھے۔ لیکن محسن بھائی کو والد کے منصوبے پسند نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں کسی کے دباؤ میں رہ کر خوشی کی زندگی نہیں جی سکتا، سو اپنی کوشش سے جاؤں گا، اور اپنی کوشش سے جانے کا مطلب تھا کہ بندے کے پاس بہت سا مال و دولت ہو۔
ابو جان نے محسن بھائی کو بڑے گھرانے میں رشتے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر ان کو وہ لڑکیاں پسند نہیں آئیں جو ابو نے ان کے لیے پسند کی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کے باپ اس قدر صاحب حیثیت تھے کہ وہ محسن کو اپنے خرچے یا حکومتی ذرائع سے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے تھے، بزنس کرا سکتے تھے اور دولت مند بنا سکتے تھے۔ میرے والد کو بیٹے کے رویے کا بہت بڑا دکھ تھا۔ محسن بھائی والد کی سوداگرانہ باتوں کو نہ صرف یہ سمجھتے تھے بلکہ سرے سے اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس کے برعکس وہ چچا جان کے گھر دوڑے دوڑے جاتے۔ دراصل شروع سے ہی بھائی چچا کی بیٹی عتیقہ کو پسند کرتے تھے اور اسی کے ساتھ شادی کے آرزومند تھے۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے مجھ سے اور امی جان سے بھی کیا، مگر ہم لوگ عتیقہ کو چاہتے ہوئے بھی ابو کے خوف سے دم سادے تھے۔ محسن بھائی نے بتلا دیا کہ شادی کروں گا تو عتیقہ سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ میری سن رکھیں، بہت کوششوں سے وہ اپنے بلبوتے پر بیرون ملک جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جاتے ہوئے مجھے تاکید کر گئے کہ عتیقہ کی خبر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے اس کو کسی اور سے اس کی شادی ہو جائے۔ حالات مجھ کو لکھتی رہنا، اگر اس کے رشتے کی سنگن پاؤ تو فوراً خبر کرنا، میں آنن فانن پہنچ جاؤں گا۔ 3 برس بعد وہ بیرون ملک سے وطن واپس آئے۔ ان دنوں عتیقہ فائنل ایئر میں تھی اور ابھی تک اس کے رشتے کی کہیں بات طے نہیں ہوئی تھی۔ محسن بھائی نے جب ہر طرح سے اطمینان کر لیا تو وہ دوبارہ بیرون ملک جانے کی سوچنے لگے۔ اس بار امی اور میں نے بہت منع کیا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ایک بار اور میرا جانا ضروری ہے، اگلی بار آؤں گا تو عتیقہ سے شادی کر لوں گا۔ چچا جان اور چچی سے کہہ دینا کہ اگر انہوں نے بیٹی کا رشتہ کہیں اور کیا تو میں گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور آپ لوگ بھی ہماری شادی کی تیاری رکھنا۔ گھر والوں نے اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ ہم سب ہی ابو کے اشاروں کے غلام تھے۔ چچا بھی ان کا مزاج جانتے تھے۔ میں نے ان کو محسن بھائی کا پیغام پہنچا دیا، وہ سن کر خاموش رہے۔ چچا جان، محسن ہی نہیں، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ عتیقہ میری بھابھی بنے۔ میں نے کہا تھا، بیٹی تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو تمہارے ابو کی ہے، اور تمہارے ابو بڑے افسر آدمی ہیں۔ رہی محسن کے چاہنے کی بات تو یہ واقعی جوش ہے۔ اس عمر میں سبھی نوجوان ایسا سوچتے ہیں۔ تم اپنے والد کو کہو اگر وہ عتیقہ کو بہو بنانا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ابو سے کلام کرنے کی مجھ میں جرأت نہ تھی۔ میں نے امی کو راضی کیا کہ وہ ابو سے بات کریں۔ تب ہم دونوں نے مل کر ان سے بات کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ محسن بھائی کینیڈا میں تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے عتیقہ کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ بے شک محسن بھائی نے عتیقہ سے کبھی زبانی اظہار محبت نہ کیا تھا، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زبردست چاہت تھی۔ محسن بھائی کو گئے 3 برس بیت گئے تھے۔ ابو امی ان کے لیے بہت اداس تھے۔ والد نے رابطہ کیا کہ بیٹا اب آ جاؤ تاکہ ہم تمہاری شادی کر دیں، تمہاری ماں تمہاری شادی کی خوشی دیکھنے کے لیے آرزو مند ہے۔ بالآخر اس نے ابو کو کہہ دیا کہ میں تبھی واپس آؤں گا جب آپ میری عتیقہ سے شادی کریں گے۔ والد نے جواب دیا، تم آؤ تو صحیح، اس مسئلے پر بھی بات کر لیں گے۔ جب وہ لوٹا تو انہوں نے پھر سے پہلے والا طرز اپنا لیا۔ اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکیاں دکھائیں، لیکن بھائی کا ایک ہی جواب تھا، چچا کا خاندان کیا برا ہے، آخر وہ بھی تو ہمارا اپنا خاندان ہے، دولت کے فرق سے ذات و رشتے تو نہیں بدل جاتے۔ ایک روز میں چچا کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ عتیقہ کی تو منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے محسن بھائی کو خبر نہ پہنچائی کہ پردیس میں پریشان ہوں گے۔ تقریباً ایک ماہ بعد شادی تھی۔ عتیقہ کی شادی سے 1 ہفتہ قبل محسن کا فون آیا، کہنے لگا، عارفہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عتیقہ کی شادی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، کہیں یہ سچ تو نہیں؟ بات خود محسن بھائی نے چھیڑی تھی، مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا، ورنہ وہ بعد میں مجھ سے ناراض ہوتے۔ سب سچ بتا دیا، وہ بھی ناراض ہوئے اور فون رکھ دیا۔ عتیقہ کا گھر سجا ہوا تھا۔ اگلے دن اس کی رخصتی تھی کہ محسن بھائی آ پہنچے۔ سارے گھر والے حیران تھے کہ یہ عین وقت پر کیوں کر پہنچ گیا۔ خدا خیر کرے، کہیں رنگ میں بھنگ ہی نہ ڈال دے، کیوں کر اس کے مزاج تو سبھی جانتے تھے۔ جو بات کرنی ہوتی تھی ڈنکے کی چوٹ پر کر گزرتا تھا۔ محسن بھائی کے تیور دیکھ کر میں ڈر گئی۔ دعا مانگنے لگی کہ خدا خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد وہ نہا دھو کر لباس تبدیل کر کے گاڑی میں چچا جان کے گھر چلا گیا۔ عتیقہ کے گھر بارات کا انتظار ہو رہا تھا، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ چچا جان محسن کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن وہ اس وقت بالکل پریشان نہیں لگ رہا تھا، نہ اس نے گھبراہٹ ظاہر کی۔ اس نے چچا کی گلی میں گاڑی پارک کر دی اور فل آواز میں ٹیپ چلا دیا۔ چچا جان نے ابو کو فون کیا، تبھی امی دوڑی ہوئی گئیں اور کسی طرح بیٹے کو سمجھا بجھا کر گھر واپس لے آئیں۔
یہ کہہ کر کہ تمہارے والد سے بات کرتی ہوں، ابھی تو عتیقہ کا نکاح باقی ہے، تم خاطر جمع رکھو، ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ابو بظاہر نکاح رکوانے کو تھے، لیکن انہوں نے وہاں کچھ نہ کیا، الٹا گواہ بن کر آ گئے۔ تھوڑی دیر محسن نے انتظار کیا کہ ابو اچھی خبر لاتے ہیں۔ جب کچھ خبر نہ آئی تو وہ اٹھ کر چچا کے گھر چل دیے۔ وہاں تو رخصتی تیار تھی، دلہا دلہن سٹیج پر بیٹھے تھے۔ محسن بھائی سٹیج پر چڑھ گئے، جتنی رقم جیب میں تھی سب دلہا کو بطور سلامی دے دی اور بولے کہ کاش کچھ اور ہوتا تو وہ بھی دے دیتا۔ پھر انہوں نے گاڑی کی چابی بھی اس کو دے دی اور عتیقہ سے کہنے لگے کہ میں نے آج تک اپنی چاہت کا اظہار تم سے براہ راست نہیں کیا تھا، بس بزرگوں کی منتیں کرتا رہا، لیکن آج بڑی برادری کے سامنے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا، لہٰذا اب میں تم کو اب اس شخص کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ اس کو طلاق دینی ہوگی اور تم کو میرا ہونا ہوگا۔ یہ کیا اول فول بک رہے ہو؟ شاید پھر نشہ کر لیا ہے۔ چچا اور قریبی رشتہ داروں نے محسن بھائی کو قابو کیا۔ پھر حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، یہ ہمارا کزن نشہ کرتا ہے، اس لیے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، اس کا ذہنی توازن خراب ہے، عقل زائل ہو گئی ہے، یہ نیم پاگل ہے، اس کو ابھی ہسپتال لے کر جاتے ہیں، یہ مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ کر آیا ہے۔ یہ ہر دفعہ جہاں بھی عزیزوں کے ہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے ایسے ہی اول فول بکنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ان لوگوں نے پکڑ دھکڑ کر کے محسن کو قابو میں کیا اور اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے کو باہر سے بند کر دیا، اس کے چیخنے چلانے کی بھی پرواہ نہ کی۔ بیچاری عتیقہ حیران اور پریشان رونے لگی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس کی ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فوراً ہی رخصتی کر دی، اس سے پہلے کہ دلہا والا معاملے کو کچھ سمجھ جاتے۔ ان کو دلہن کے ہر قریبی عزیز نے یہی سمجھایا کہ محسن کے خاندان کا ایک پاگل لڑکا ہے، اگر ذہنی طور پر درست ہوتا تو کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا۔ اگرچہ دلہے والوں کے ذہن میں سوال اٹھے بھی ہوں گے، مگر وہ نہایت شریف لوگ تھے، خاموش ہو گئے اور کسی نے بھی بڑی تقریب میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالا۔ جو بیٹیوں والے ہوتے ہیں وہ یوں بھی ایسے وقت میں حالات کو بگاڑنے کی بجائے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رخصتی ہو گئی، بارات چلی گئی۔ چچی نے کمرے کا دروازہ کھولا، محسن بھائی ان کے گھر سے بغیر کچھ کہے نکل گئے۔ دلہا دلہن گاڑی میں اور بارات بس میں گئی تھی۔ ابھی بارات جی ٹی روڈ تک پہنچی تھی کہ سڑک پر محسن بھائی پہنچ گئے۔ انہوں نے کتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی تھی، وہ دلہا دلہن والے گاڑی کے آگے آگے چلنے لگے۔ گاڑی نے سائیڈ دے کر ان کو بچانے کی کوشش کی، مگر باراتیوں سے بھری بس جس کی رفتار تیز تھی وہ ان کی گاڑیوں پر چڑھ گئی اور بھائی کی کار بری طرح سے بس کی زد میں آ گئی۔ بھائی سڑک پر تڑپنے لگے، بس رک گئی، باراتی بس سے اتر گئے، سب جائے حادثہ پر جمع ہو گئے۔ محسن بھائی نے موقع پر دم توڑ دیا۔ اس وقت دلہن کو نہ بتایا گیا کہ کون بس کے نیچے آ گیا ہے، بلکہ چچا دلہا دلہن کی گاڑی کو بہت آگے نکال کر لے گئے۔ جب مرنے والا جان ہار گیا تو کسی نے دلہن سے کیا حساب لینا تھا؟ اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ بہرحال جیسی بڑی بھلی زندگی ملی عتیقہ نے گزار لی، مگر پیارا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جنون عشق نے ان سے ان کی جان کی قربانی لے لی۔ کاش میرا بھائی ہوش سے کام لیتا اور ایسا انتہائی قدم نہ اٹھاتا۔